10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اصحاب اور اولاد شہید ہونے لگے تو مولا عباس بار بار امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے مولا، ان شامیوں اور کوفیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں اور آپ کی اولاد پر ظلم کریں۔ مجھے اجازت دیں تو میں عصر سے پہلے فوج یزید کو فی النار کر دوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر و خندق، بدر و احد میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی، لیکن کربلا میں صبر دیکھیں گے۔ اتنی دیر میں بی بی سکینہ حضرت عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرا اصغر 3 دن سے پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی لے کے آئیں تاکہ میں اصغر کو پلاؤں۔ یہ سن کر جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بی بی سکینہ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، مولا، آپ نے صبح سے لے کر اب تک مجھے جنگی اجازت تو نہیں دی، لیکن اب ان بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان کے لیے نہر سے پانی لے کے آؤں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو اپنی بہن زینب سے جا کر مانگو، اگر وہ تمہیں اجازت دے دے تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے اور سکینہ سے کہا کہ جاؤ میری آقا زادی سے کہو کہ ان کا غلام آیا ہے۔ جیسے ہی بی بی سکینہ بی بی زینب کو لے کر خیمے کے در پر آئیں تو حضرت عباس نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کی، اے بی بی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان بچوں کے لیے پانی لاؤں۔ یہ سن کر بی بی زینب رونے لگیں تو جناب عباس نے عرض کی، اے میری آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ تو بی بی نے فرمایا، عباس، تم سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ میرے بابا نے کہا تھا کہ زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں بغیر پردے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ تو میں نے کہا تھا، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے قیدی بھی بنایا جائے گا اور مجھے بازاروں میں پتھر بھی مارے جائیں گے۔ تو بس جناب عباس کو اجازت ملی۔ جناب عباس نے مشک اور علم کو تھاما اور میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا تو فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا اور سب کہنے لگے کہ اگر حسین کے خیموں تک پانی پہنچ گیا تو ان پر فتح حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ عباس کو روکو۔ جناب عباس سب پر وار کرتے ہوئے، سب کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک جا پہنچے اور مشک کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس نے اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے حضرت عباس کو دیکھ رہا تھا۔ تو جناب عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو گھوڑا رونے لگا اور اپنی زبان میں کہنے لگا، اے آقا، مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پیوں گا۔ یہ سن کر جناب عباس رونے لگے اور فرمانے لگے، اے گھوڑے، تو میرے بغیر پانی نہیں پیتا، ذرا سوچ، میرے آقا حسین اور ان کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مشک بھرتی رہی۔ جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا۔ جیسے ہی جناب عباس کے بازو پانی میں جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، اے اللہ، میرے ان ہاتھوں کو پانی حسین کے بچوں سے پہلے پہنچا ہے، جب میں حسین سے ملوں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ تو بس حضرت عباس مشک کو بھر کے خیام کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ جو قریب جائے گا وہ فی النار ہوگا۔ تیر چلاؤ، نیزے پھینکو، کچھ بھی کر کے یہ پانی خیام تک نہ پہنچے۔ بس ہزاروں
تیر جناب عباس پر چلا دیے گئے۔ جناب عباس تیزی سے خیموں کی طرف بڑھنے لگے، بس اتنے میں کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لیا۔ وہ تیر آپ کے بازو پر لگا اور آپ کا بازو قلم ہو گیا، تو جناب عباس نے مشک و علم دوسرے ہاتھ میں تھامے تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے، تو کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا اور جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ تو جناب عباس نے مشک اور علم اپنے دانتوں میں سنبھالا اور تیز تیز خیام کی طرف جا رہے تھے، تو اتنے میں کسی نے حضرت عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ کے لگا۔ لیکن جناب عباس ابھی چل ہی رہے تھے کہ کسی ظالم نے مشک کا نشانہ لیا، مشک میں تیر لگا اور پانی بہنے لگا۔ اتنے میں کوئی ظالم آپ کے سر پر وار کرتا ہے اور جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ وہاں خیام میں امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہے تھے کہ علم گرنے لگا، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ اے اللہ، ایک ایسی قوم بنا جو غازی کا پرچم بلند کرے، اسلام کا پرچم گھر گھر لگائے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ مولا عباس کے پاس آئے اور ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عباس عرض کرتے ہیں، اے مولا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاسے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب عباس نے کہا، اے میرے مولا، میں نے اپنی ماں سے سنا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی۔ اے مولا، آج میں جہاں چھوڑ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بہا ہے۔ اے میرے آقا، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا، تو جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عباس، پیدا ہونے سے لے کر آج تک تم نے مجھے کبھی آقا بلایا، کبھی سردار، کبھی سید تو کبھی مولا۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ یہ سن کر جناب عباس رونے لگ گئے اور مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ آج ہماری آقا زادی کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا اور کہاں کنیز کا بیٹا۔ بس یہ کہتے کہتے مولا عباس نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ سلام ہو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار پر۔